بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، جی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم شکر ہے۔ بیٹا مجھے کچھ تھوڑے سے کوشچن کرنے ہیں۔ جی جی وہ ہے کہ میری بیٹی کے گھر میں کچھ تھوڑے مسئلے بن رہے ہیں بہت زیادہ۔ اس کے میاں جہاں بھی کوئی کام کرتے ہیں اس میں نہ تو کوئی برکت ہو رہی ہے نہ کام ہی آگے بڑھتا ہے۔ جو بھی کام کرتی ہیں، ایک پہلا کام شروع کیا اس میں کافی اسٹرگل کی، وہ بھی بہت بری طرح سے فلاپ ہو گیا۔ پھر دوسرا شروع کیا، اس میں بھی بڑا بری طرح سے فلاپ ہو رہا ہے۔ اس کو اس میں کوئی خرابی کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کچھ تھوڑا سا ہمیں پڑھنے کے لیے بتائیں، دعا کے لیے کہنا ہے آپ کو۔ اور جو ہے کہ گھر میں ان کے آپس میں کیونکہ باہر سے کچھ انکم اور سارے سورسز صحیح نہیں ہے، تو گھر میں بھی کوئی جیسے گھر میں ایک توجہ ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہ خود ہی اپنے طور پہ ہر چیز کو خود ہی ہینڈل کرنا چاہ رہا ہے گھر میں۔ نہ تو یعنی بیوی کو جیسے ساتھ لے کر تو انسان کام کرتا ہے، کوئی مشورہ کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ چاہتا یہی ہے کہ میں گھر کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس کے اثرات گھر میں نہیں پڑ رہے ہیں۔ ہم کافی اس وجہ سے پریشان ہیں۔ کوئی دعا بلا پلیز آپ ہمیں بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے، ہماری مشکل آسان کرے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ جی۔ سے التماس یہ ہے بیٹا، ہم آپ کو بہت دعا میں یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دعا میں رکھے۔ آمین آمین جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میری بہن، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ؟ جی میں کوشش کرتی ہوں، جب وقفہ آتا ہے تو کال ملاتی ہوں۔ اچھا، واہ بھائی واہ۔ ویسے لوگ تو بیچارے کہتے ہیں ہم کال ملاتے رہتے ہیں، ہماری کال ملتی نہیں ہے، تو آپ کی کال ماشاءاللہ مل جاتی ہے۔ جی اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ جی 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 جی، فرمائیں جی۔ جی والدہ کی صحت کے لیے دعا کی کہنا تھا، جی جی اور بھائی ماں سے ملنا شروع کر دے اور خیریت بتانا شروع کر دے، اس کے لیے کہنا تھا، اور میری شادی کے لیے خصوصی دعا کر دیجیے گا۔ ضرور انشاءاللہ۔ کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ جی سوال بس یہی تھا، میں آپ سے پہلے بھی پوچھ چکی ہوں کہ میں پڑھی لکھی ہوں، تو جو بھی رشتہ آتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں کماؤں، اچھا، اور میں چاہتی ہوں۔ اس پہ ہم بہت گفتگو کر چکے ہیں میری بہن۔ مجھے تو جی ایسا جی لگتا ہے جیسے آپ کو تو میری وہ باتیں بھی ساری یاد ہو گئی ہوں گی، جتنی گفتگو ہم اس موضوع پہ کر چکے ہیں۔ جی آپ ٹھیک بیان کر چکے ہیں، جی۔ مگر اب میں چاہتی ہوں کہ میں بچوں کی تربیت اچھی کروں، گھر اچھا کے کام چلیں، کروں۔ پہلے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو جائے، اللہ کرے ایسا شوہر محترم مل جائے جو آپ سے کام نہ کرائے، جو آپ کو مہرانی بنا کے رکھے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں، میں تو دعا دے رہا ہوں آپ کو جی۔ ٹھیک ہے، اچھا بہت جی، شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم جی اللہ جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ مفتی صاحب، میں نے سوال کرنے تھے، دو سوال ہے میرے۔ جی جی تو ایک تو میرا یہ ہے کہ مطلب مجھے تفصیل سے یہ پوچھنا ہے کہ مطلب جو داڑھی ہوتی ہے جی وہ جی ہمیں پوچھنا ہے کہ جو اوپر سے گال کی طرف سے اور جو نیچے سے گردن کی طرف سے شیو کرتے ہیں، وہ اسلام میں اجازت ہے کہ مطلب نہیں ہے، وہ آپ کو شیو نہیں کرنا پڑتی؟ نہیں تو یہ آپ کس کے لیے پوچھ رہی ہیں سوال؟ میرے شوہر کے لیے۔ شوہر کے لیے؟ تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر داڑھی رکھیں اور خط بنوائیں، یعنی انہوں ہاں نے جی، مطلب داڑھی تو رکھیں، لیکن جو ہے نا وہ شیف پوچھ رہے ہیں کہ گال کی طرف سے بھی صاف کرنا اچھا، پڑتا ہے، اور ان کی داڑھی ہے ویسے؟ جی وہ شروع کی ہوئی ہے انہوں نے رکھنی، نہیں رکھی انہوں نے؟ پہلے نہیں تھی، اب رکھنی شروع کی ہے۔ اب رکھنا شروع کیا؟ ابھی تھوڑی سی مشکل ہوگی نا، ان کو خارش بھی ہوتی ہوگی، الجھن بھی ہوتی ہوگی، ہوتا ہے ایسا ان کو؟ وہ کہتے ہوتے ہیں مجھے نائس فیل ہوتا ہے جب میں ایسے ہاتھ پھیرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ کافی میری بڑی بڑی داڑھی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اچھا چلیں، اچھا ہے جی۔ اچھا، تو آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ خط بنوا سکتے ہیں، یعنی گال سے اور نیچے تھوڑی کے نیچے سے، ایسے آپ پوچھ رہی ہیں؟ ہاں جی ہاں جی، بالکل بالکل۔ اچھا، ان کی داڑھی دیکھنے میں اچھی خوبصورت لگتی ہے یا ایسے بال بکھرے ہوئے ہیں، عجیب سے ملنگ تو نہیں لگتے وہ؟ نہیں، ابھی چھوٹی ہے، ابھی شروع کی ہے، 2-3 ہفتے میں ہوئے ہیں۔ ہمیشہ ایسے بھائیوں کو کہتا ہوں جو داڑیاں رکھتے ہیں نا، ان ہاں کو ہاں کہتا ہوں کہ بھائی داڑھی رکھو لیکن اسمارٹ، خوبصورت لگنا چاہیے، یہ نہیں کہ بھائی ادھر سے بڑی ہوئی ادھر سے کٹی ہوئی، عجیب سی صحیح صورتحال ہو صحیح، رہی ہے، ٹھیک ہے؟ چلے میں ٹھیک ٹھیک۔ بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، فرمائیں جی۔ مولانا، میں آپ سے ایک کویشچن کر رہی ہوں کہ میری جو ہے نا بہن تھی، اس کے اوپر کافی مشکل ٹائم آیا ہوا تھا، تو میں نے اس کو جو ہے نا کیا نام ہے مکان بنا کے دیے تھے، اس میں میں نے اپنے پیسے بھی لگائے تھے، میری بچی کے بھی تھے، اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو کچھ اس کے پیسے لگتے تھے، کچھ میرے تھے،
تو مکان بن گئے ہیں. آج جو ہے نا اس کے بیٹے سارے باہر آ گئے ہیں. اس نے بولا تھا جب میرے بچے باہر جائیں گے تو ہم بھی آپ کا ایسے ہی کریں گے جو آپ ہمارے ساتھ کر رہی ہیں. اب اس کے بیٹے اور اس کے شوہر سارے باہر ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں, بڑے بڑے بزنس بن گئے ہیں. اور جو ہے نا تو میں نے اس کو تو وہ جو مکان جو میں نے بنایا جس میں رہ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے نام کر رہی ہے. کیا وہ جو ہے نا اس کو کرنا چاہیے ان کے نام؟ اور آپ کی سگی بہن ہے جی. تو اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آپ نے اس کے اوپر احسان کیا تھا؟ نہیں, اس نے مجھے بولا تھا کہ جب آپ کے اوپر کوئی ایسا ٹائم آئے گا تو پھر ہم ڈبل ساتھ دیں گے. تو اب جو ہے نا میرے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو میری وہ بچی جو ہے نا یتیم تھی اور میں جاب بھی کر رہی تھی. جو پیسے اس کے میرے جو بھی ہوتے تھے میں اس کو دے دیتی تھی. تو آج وہ جو ہے نا میں نے اس کو بولا ہے کہ تم یہ مکان اپنے بچوں کے نام نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں یتیم بچی کے پیسے لگے ہوئے ہیں, اس کے پیسے واپس کر. تو وہ تو میرے ساتھ کٹف کر دی ہے, میرے سے واسطہ ختم کر دی ہے. ہاں تو ایسی تو ہوتا ہے. ابھی میں کیا آپ کو بتا رہا تھا, ابھی شروع میں جو بات کر رہا تھا آپ نے سنی ہے شروع میں جو بات کر نہیں رہا تو نہیں آپ بتائیں اس کو دینے چاہیے یا اچھا نہیں آپ جانے. پہلے اگر یہ نہیں مجھے ہے تو پھر میں چھوڑ دیتی ہوں. پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے شروع میں میری بات سنی تھی یا نہیں سنی؟ نہیں سنی. اچھا آپ نے سنی نہیں ہے, میں نے پورا اس موضوع کے اوپر بات کی ہے. اچھا دیکھیں, عرض یہ کرنا ہے کہ آپ نے جس وقت ان کو پیسے دے رہی تھیں تو آپ نے یعنی آپ دونوں کا یہ معاہدہ تھا کہ یہ پیسے آپ ان کو گفٹ کر رہی تھیں یا آپ وہ پیسے دے رہی تھی کہ بھئی تم اس کو مکان میں بناؤ, کل کو یہ مکان ہم دونوں کا ہوگا, اور اس کی اس طرح سے کیا مطلب اس وقت میں کیا آپ اس کو مدد کر رہی تھی؟ نہیں وہ تو میں جو ہے نا اس کے حالات دیکھ کے میں دے رہی تھی. تو اس کے بچے بولتے تھے خالہ آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, ہم بھی کریں گے جب ہم باہر جائیں گے. نہیں یہ بات آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں. اب وہ یہ تو آپ میری بات یعنی شرعی طور پہ آپ نے ان کو پیسے کیا کیے تھے, ان کی مدد کی تھی, ان کو کیا کیا تھا؟ نہیں گھر بنا کے دیے تھے اس کو. نہیں گھر بنا کے دیا تھا. ہاں. تو اس وقت آپ نے یہ طے کیا تھا کہ یہ گھر میں آپ کا, یہ گھر آپ کا ہے, آپ بنا کے دے رہی ہیں, تو زمین ان کی تعمیر آپ کی, ایسا کچھ طے کیا تھا یا ایسے ہی خاموش رہے تھے؟ نہیں وہ انہوں نے بولا تھا کہ ہم کریں گے آپ کا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اب میرے پاس ہے تو میں کرتی ہوں, جب میرے پہ ٹائم آئے گا تو آپ کریں گے. تو آپ کو کیا, ہم ایسے ہی کریں گے. آپ کو پہلے اب وہ بدل گئے ہیں. نہیں آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ پہ برا وقت آئے گا؟ ہاں پتا تھا نا, کیونکہ میرے ہسبینڈ پھر کافی بیمار تھے نا. ہاں تو جب آپ کو پتا تھا تو پھر آپ نے کیوں اپنے یتیم بچے کے اور اپنے پیسوں کو ان کے اب وہ اوپر؟ روتی تھی, روڈ کے اوپر آئی ہوئی تھی تو کیا کرتی پھر. ہاں تو لیکن اب یہی تو بات ہے نا, دیکھیں آپ نے جب اس کے ساتھ پھر وہ آپ نے کوئی اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنا تھا نا کہ بھئی. اب بہن تھی تو میں نے کہا چلیں, اب زبان سے بول رہی ہے تو میں بھی کر رہی ہوں, تو مجھے کیا پتا تھا کتنی بے ایمانی نکل آنی ہے اور جو ہے نا ایسی حرکت اس نے کرنی ہے. ہاں تو یہی تو میں میری بہن میں روزہ مگر نہیں, اگر چلو میرے تو نہیں دیتے دے رہی کوئی بات نہیں ہے, مگر وہ یتیم بچی میں سے پیسے مانگ رہی ہے کہ امی آپ نے بولا تھا وہ دیں گے تو کیوں نہیں دے رہے ہیں. تو اب میں ان کو بولتی ہوں تو کہتے نہیں دے رہے ہم. تو کیا ان کو گناہ ملے گا یا نہیں, ان کو دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے؟ اچھا دیکھیں وہ تو یہ پروگرام دیکھ نہیں رہے, دیکھ رہے ہیں وہ پروگرام؟ کون؟ نہیں وہ تو فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں شاید ہو سکتا ہے فرانس میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں. تو میں یہ عرض کر دوں, آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ, میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی, اللہ کرم, شکر اللہ. مفتی صاحب 2 سوال ہے میرے پہ, پلیز ذرا اگر ٹائم ہو تو پہلے اگر ان کو بتا دیں. پہلا تو یہ موگج کا مسئلہ ہے کہ جو موگج آج کل لے رہے ہیں اس پہ سود بھی دینا پڑتا ہے, تو وہ کیا حلال ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج کل آپ کو پتا کہ کار کی انشورنس وغیرہ بہت ہائی ہے, تو اگر بندہ کوئی فل اماؤنٹ نہ پے کر سکتا ہو تو کیا وہ انسٹالمنٹ میں پے کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی اس پہ بھی انٹرسٹ وہ لیتے ہیں. تو مہربانی فرما کے ان دونوں کو جو ہے نا بتا دیں. جزاک اللہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں جی. Mufti Sahab, I have a problem. I'm scared of death and I fear death every day and I have anxiety and I can't sleep or I can't do anything. I go to university but it's affecting my uni, it's affecting my life and it's really making me depressed. So could you just please tell me a dua or something that I could recite? انشاءاللہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کال لے لیں, جواب دے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں جی. بھائی میرے 2 کوشچن ہیں. جی. ایک پہلا کوشچن ہے, میرے بیٹے کو ADHD ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اسکول میں کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا, بہت لائق ہے, لیکن مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائے میں اس کے لیے پڑھوں.
चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल और का। क्वेश्चन, मेरी बेटी ने मास्टर्स किया है न्यूरो साइंस में, अभी उसको जॉब नहीं मिल रही, वो बहुत परेशान है, तो उसके लिए भी मुझे कुछ बताएं। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, पहले तो मेरी जो आंटी ने सवाल किया है कि जी उनकी बेटी के घर के अंदर बहुत मसाइल हैं और जो दामाद है वो जो भी काम शुरू करता है उसमें उसको नाकामी होती है और बीवी को साथ लेके नहीं करता, बीवी से मशवरा नहीं करता। अच्छा देखें, आम तौर पर कारोबार जो ज़्यादातर आप देखेंगे कि लोग कारोबार के अंदर जो है उनका नुकसान हो जाता है। इसकी क्या वजह है? बुनियादी तौर पे देखें, पहले तो इंसान को अपनी कैपेसिटी को अपना जायज़ा लेना चाहिए कि वो क्या काम कर सकता है। यानी लोग दो किस्म के होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो 9 to 5 ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं, रिलैक्स लाइफ, उनको हेडेक नहीं चाहिए, उनको स्ट्रेस नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, उनको 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 काम करना है बस, और सैटरडे संडे रिलैक्स होना है, 9 to 5 काम करना है बस। वो इससे ज़्यादा उनके अंदर कोई, यानी आप समझ लें कि उनकी कैपेसिटी ही नहीं होती। तो ऐसे लोगों को फिर कारोबार नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनको फिर जॉब ही करनी चाहिए। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एक शख्स है वो कारोबार करना चाहता है, तो अब वो कोई कारोबार करना है उसने, तो देखें ऐसे किसी और को देखा आपने कि उसने, मिसाल के तौर पे मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, उसने एक जनरल स्टोर, ग्रोसरी शॉप, सुपर मार्केट बनाई है। अब वो सुपर मार्केट बनाई उसने, उसकी सुपर मार्केट चल रही है, देखा ये माशाल्लाह घर भी हो गया, गाड़ियाँ भी हैं, ये है वो है, हम इन्हीं चीज़ों से अंदाज़ा लगाते हैं ना कि भाई ये खुशहाल है। तो आपने उसको देख के आपने भी सुपर मार्केट खोल ली। अच्छा, आपने जब खोली तो आपकी तो सुपर मार्केट हो गई बंद, वो तो चली नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि उसकी चल गई, आपकी नहीं चली, तो क्या वजह है? वजह ये हुई कि आपने पहले सुपर मार्केट खोलने से पहले आपको सुपर मार्केट में जॉब करनी चाहिए थी, उसका पूरा सिस्टम समझना चाहिए था कि माल कहाँ से आता है, किधर होलसेल से लेते हैं, किस रेट में लेते हैं, कितना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रखा जाता है, कितने का बेचा जाता है, इसके अंदर क्या क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है। वो तो आपको आदत थी 9 to 5 की, उसके अंदर तो काम करना पड़ता था 7 से 7, 7 से रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, सैटरडे भी छुट्टी नहीं, संडे भी छुट्टी नहीं, और आप जो है वो रिलैक्स आदमी, आपने तो 1 महीना 2 महीना किए तो आपसे तो चली नहीं। तो पहले आप काम करें, जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं पहले उस बिज़नेस को आप देखें, उसके अंदर खुद इन्वॉल्व हों, आप उसको करें। कुछ 5-6 महीने जब आप उसको करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। अब जब आप उस कारोबार को शुरू करेंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा कम होंगे, इसलिए कि आपको उस कारोबार की निहाव पता होगी। तो आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना स्टडी करते हैं, ना हम रिसर्च करते हैं, ना हम प्लानिंग करते हैं, ना हम अपनी सलाहियतों को देखते हैं, बस जी देखा दाखी ये शुरू कर दो। किसी ने कहा जी आप किसी के पास बैठ जाएं, लोग 100 मशवरे देंगे आपको, 100 मशवरे, और जो है वो हर बंदा आके आपको कारोबार का मशवरा देगा कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ओ भाई, इतने ही मशवरे काबिल कबूल होते तो वो खुद कर लेते, लेकिन आपको मशवरे देंगे तो मशवरों से तो कारोबार नहीं होता। कारोबार के लिए तो देखें सलाहियत चाहिए होती है, कारोबार के लिए मेहनत चाहिए होती है, कारोबार के लिए कारोबारी जहन चाहिए होता है, कारोबार के लिए जो है वो सारा उस कारोबार को आपको पता होना चाहिए, फिर वो कारोबार कामयाब होता है। ये थोड़ी कि, और ये भी आप जहन में बिठा लें कि कारोबार कोई 1 महीने के अंदर नफ़ा नहीं देता, और उसके लिए तो पहले जो है वो आपका रगड़ा लगता है, खूब जो है वो खूब रगड़ा लगेगा आपका, 6-7 महीने 8 महीने 1 साल तक तो आपको जो है वो हैंड टू माउथ होंगे। अगर वो कारोबार अपना ख़र्चा निकाल लेता है, यही बहुत बड़ी बात है, फिर जाके वो थोड़ा थोड़ा स्टेबल होता है, फिर जाके वो कुछ प्रॉफिट देना शुरू करता है। हमारे यहाँ हम कोई प्लानिंग नहीं करते, यहाँ खुसूसी तौर पे ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से 6 महीने के अंदर अंदर आपको नुकसान हो जाता है। तो इस बात को आप जहन में बिठाएं कि पहले तो आप देखें कि भाई आप कर क्या सकते हैं, ठीक है, फिर उसके मुताबिक कोई भी काम करें, स्लोली करें, छोटे लेवल पे करें, आहिस्ता आहिस्ता। लोगों के बड़े बड़े कारोबार को देखकर ये ना समझें कि मैं भी रातों रात वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी, ठीक है, और सब्र भी करना होगा, और खूब जो है अल्लाह से फिर मांगना भी होगा, फिर वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले तो ये है कि अगर कारोबार बार बार कारोबार में नाकामी हो रही है तो इससे बेहतर ये है कि आप आपके जहन के अंदर ये बैठ जाएगा कि आप एक फेलियर हैं, आप एक नाकाम शख्स हैं, आप
آپ کو اس سے پھر ڈپریشن شروع ہو جائے گا، اسٹریس شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بھئی بار بار اگر کاروبار میں ناکامی ہو رہی ہے تو پھر کاروبار نہ کریں، کوئی جاب شروع کر دیں، اور جاب بھی پھر محنت سے کریں، انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں، روزانہ صبح کے وقت میں سورہ بروج پڑھیں، شام کو سورہ واقعہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور جاب کے مسائل بھی، کاروباری مسائل بھی حل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، دعا کے لیے کہا ہے بہن نے، والدین کے لیے اپنی شادی کے لیے ضرور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ اچھا دیکھیں جی، داڑھی ہے، داڑھی رکھیں، داڑھی رکھنا جو ہے وہ مردوں کے لیے جو ہے وہ سنت مؤکدہ واجب کے حکم میں ہے، اور جو ہے داڑھی کا گالوں کے اوپر سے خط بنوانا اور تھوڑی کے نیچے سے جو ہے وہ خط بنوانا، اس کی اجازت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو داڑھی کے جو آگے پیچھے نکلے ہوئے بال ہوتے ہیں ان بالوں کو صاف ستھرا رکھو، حضور نے پسند فرمایا۔ یہ داڑھی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ایک طرف سے اونچے ہیں ایک طرف سے نیچے ہیں، داڑھی پتہ نہیں کہاں تک جاری ہے، یعنی اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اور جو ہے عجیب بکھری ہوئی ہے۔ تو اس میں علماء کا آپس میں بڑا اختلاف ہے، اور ہمارے احناف اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ داڑھی ہو، اور داڑھی جو ہے وہ ایک مشت کے بقدر ہونی چاہیے، اور وہ اس کے بال اور سمٹی ہوئی خوبصورت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بالکل خط بنوا سکتے ہیں۔ اچھا باقی جو ہے وہ میرے بھائی نے مورگیج کے بارے میں پوچھا ہے، تو دیکھیں مورگیج حرام ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، سود تو حرام ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانی والی خیر والی رہائش عطا فرمائے۔ اچھا دوسرا جو ہے وہ کار کی انشورنس کے حوالے سے پوچھا ہے۔ دیکھیں اس ملک کے اندر انشورنس کرانا جو ہے وہ قانونی طور پر بغیر انشورنس کے آپ گاڑی روڈ پہ لا نہیں سکتے، تو لہذا آپ کو انشورنس تو کرانی ہے، تو کیونکہ اگر آپ بغیر انشورنس کی گاڑی چلائیں گے تو یہ تو جرم ہے، تو لہذا اس وجہ سے آپ انشورنس کروا سکتے ہیں، اور اس کے اندر جتنا کوشش کریں انٹرسٹ سے بچنے کی، انسٹالمنٹ میں دینے کے بجائے لمسم آپ دے دیں، اور کوشش کریں کہ اس میں جتنا آپ بچ سکتے ہیں انٹرسٹ سے بچیں، اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، بہت ہی کوئی مشکل پڑ گئی ہے، پیسے ہی نہیں ہے، تو پھر تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ ادھار لے کے بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی اور طریقہ اپنائیں، لیکن اگر نہیں کوئی طریقہ ہوتا تو پھر تو مجبوری ہے، لیکن کوشش کریں کہ جتنا آپ بچ سکتے ہیں اتنا بچیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ جی انہوں نے اپنی بہن کو جب اس پر برا وقت تھا اور اس کو انہوں نے پیسے دیے اور کہا کہ بھئی تم گھر بناؤ، اور یتیم بچی کے پیسے دیے، اپنے پیسے دیے، اور اس بہن نے کہا کہ جب آپ پہ اگر کوئی برا وقت آئے گا، کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، تو آپ نے ان کی اس وقت پہ مدد کی اور اللہ نے ان کو برکت دے دی۔ آج وہ آپ کہتے ہیں بڑے سیٹ ہو گئے ہیں، گاڑیوں میں پھرتے ہیں، کاروبار ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، اور آپ کے حالات تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں۔ آپ کی بچی تقاضا کرتی ہے کہ جی اس طرح سے بات ہوئی تھی۔ اچھا دیکھیں اگر اس طرح سے بات ہوئی تھی اور تو آپ کی وہ جو بہن ہے شرعی طور پر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آج آپ کی جو ہے وہ مدد کرے۔ کیوں کہ آپ نے اپنے پیسے، اپنی بچی کے، یتیم بچی کے پیسے جو ہے اس کو دیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے اس کو دیے اور یہ آپ دونوں نے طے کیا تھا کہ وہ آپ کی مدد کریں گی، اور آپ پہ بھی حالات آ گئے ہیں، تو اب ان کو کرنا چاہیے اور خوف خدا رکھنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اس طرح سے نہیں کرتی تو کل عند اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوں گی۔ اور خود 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ بھئی اللہ نے کرم کر دیا اور سگی بہن ہے۔ دیکھیں یہ میں جو رونا روتا ہوں، مجھے جو تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم 2 ٹکوں کے لیے، پیسوں کے لیے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اور پھر پیسوں کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، پیسوں کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں، اور وہ خاتون یہ نہیں سوچتی کہ اگر اللہ کی پکڑ آ گئی، دیکھیں آسمانوں پہ پہنچتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی، لیکن آسمانوں سے زمین پر پہنچتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہارے رب کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ تو پھر کہیں اللہ پکڑتا ہے نا تو پھر آدمی جو ہے وہ جتنے ہاتھ پاؤں مار لے، پھر اگر اللہ کی پکڑ میں آ گیا تو پھر چھوٹ نہیں سکتا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں یتیموں کا مال اور اپنے بہن بھائیوں کا مال، اپنے جو ہے وہ والدین کے مال کو اس طرح سے ہڑپ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ تو میں تو حیران ہوں کہ ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، ان کو یہ نہیں ہے کہ بھئی کہ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی، اور کیا ان کو یہ اس سکون ملتا ہے کہ بھئی خوشی ہو رہی ہوگی۔ اگر اللہ نے نواز ہی دیا ہے تو بھائی کیوں نہیں اپنی یتیم بچی بھتیجی کی مدد کریں، بھانجی کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا تو دوسرا جو ہے وہ میری بہن نے کہا ہے کہ ان کو ہر وقت موت کا خوف ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں موت کا خوف ہو
اور موت کو یاد رکھے بندہ اور اس سے اس کے اندر نیکی پیدا ہو جائے، وہ اللہ کے قریب ہو جائے، دیندار ہو جائے، گناہوں سے دور ہو جائے، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اور ہر شخص کو موت کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور موت کا خوف کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے، جواب دہی ہونی ہے۔ تو موت کی وجہ سے جو ہے اگر ہم دیندار ہوتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جب موت کا خوف ہو جاتا ہے، ان کو یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور کہیں میں مر نہ جاؤں، میں گاڑی میں بیٹھا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، جہاز میں بیٹھا، ٹرین میں بیٹھا، باہر نکلا، یہ تو اس کو یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک طرح کا ایک شیطان کی طرف سے ایک بڑا حملہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے، اور وہ مایوس کر کے اس کو لاچار کرتا ہے تاکہ وہ کسی کام کا نہیں رہے اور اس کو ڈپریشن ہو جائے اور وہ اسی خوف کے اندر مبتلا ہو جائے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الموت تحفۃ المومن، کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ وہ کیوں؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، حضرت موسیٰ کا لقب ہے کلیم اللہ، کہ اللہ سے کلام کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کے پاس جائیں، جب اللہ سے بات کریں تو اللہ سے پوچھیں کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ موت نہ ہوتی، یعنی موت نہ ہوتی تو بہت اچھی بات تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے جب اللہ رب العزت سے کہا کہ میری قوم مجھ سے کہتی ہے کہ موت نہ ہوتی تو بہت اچھا تھا، تو آپ نے اس موت کو تخلیق کیوں کیا، موت کو بنایا کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ اگر موت نہ ہوتی تو مجھ سے ملاقات کیسے ہوتی؟ موت تو مجھ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، موت تو مجھ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب تک ہم ملیں گے نہیں اس وقت، جب تک ہم مریں گے نہیں اس وقت تک اللہ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ تو لہذا دیکھیں یہ تو محبوب سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، تو اسی لیے تو اس کو کہا گیا کہ یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو انسان اپنے اعمال کو اچھا کرے، انسان جو ہے اپنے آپ کو اچھا کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ دیکھیں جو شخص جو ہے اس کے اگر امتحان ہونے والے ہوں اور وہ اپنی اسٹڈی کو اچھی طرح سے کر لے، پڑھائی اچھی طرح سے کرے، محنت اچھی طرح سے کرے، تو اس کو کبھی بھی خوف نہیں ہوتا ایگزام سے، وہ کبھی بھی امتحان سے نہیں گھبراتا، کیونکہ اس کی تیاری اچھی ہوئی ہوتی۔ جس مسلمان کی تیاری اچھی ہوتی ہے اور جو ہر وقت اپنے آپ کو ریڈی رکھتا ہے تو وہ پھر موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی میری تیاری بہت اچھی ہوئی ہے، میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو لہذا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت موت آئے گی اس وقت جو ہے وہ آئے گی، نہ اس نے مجھ سے پوچھنا ہے نہ آپ سے پوچھنا ہے۔ صرف انبیاء کرام سے پوچھ کے موت آتی تھی، ملک الموت آتے تھے، باقی مجھ سے اور پوچھ کے تو وہ آئیں گے نہیں۔ جس وقت آنی آ جائے گی اور ہمیں تو پتہ نہیں کس وقت آئے گی، تو لہذا جب پتہ نہیں ہے تو پھر بے خوف ہو کے جئیں، اور ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کریں اور ایسے اعمال نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ یعنی جو زندگی ہے ایک نعمت ہے، اس کو اچھی طرح سے جئیں اور خوش رہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کل بھی وہ دعا بتائی تھی، آج دوبارہ بتا دیتا ہوں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اس دعا کو آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کے اندر سے یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، روزانہ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے اور آپ کا یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ ناظرین ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔